ایک بستی میں ایک نہایت عقل مند مگر نرالے انداز کا انسان رہتا تھا جسے لوگ ملا نصر الدین کے نام سے جانتے تھے۔ وہ اکثر لوگوں کو ہنسا کر انہیں کوئی نہ کوئی سبق دے دیتا تھا۔ اسی بستی میں ایک بہت امیر سیٹھ بھی رہتا تھا، لیکن وہ اتنا کنجوس تھا کہ کسی غریب کی مدد کرنا تو دور ایک پیسہ دینا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لوگ اکثر کہتے کہ اس کے پاس دولت تو بہت ہے مگر دل بالکل تنگ ہے۔ ایک دن ملا نے اسے سمجھایا کہ دولت کا اصل فائدہ تب ہے جب وہ دوسروں کے کام آئے، مگر سیٹھ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یہ دیکھ کر اس نے دل میں سوچا کہ اب اسے ایک ایسا سبق دیا جائے جو وہ کبھی نہ بھولے۔ اگلی صبح نماز کے بعد وہ اونچی آواز میں دعا کرنے لگا، اللہ اگر تو مجھے 1000 اشرفیاں دے دے تو میں انہیں غریبوں میں بانٹ دوں گا، لیکن اگر ایک بھی کم ہوئی تو میں قبول نہیں کروں گا۔ سیٹھ نے یہ بات سن لی اور اس کے دل میں ایک چال آئی۔ اس نے 999 اشرفیوں کی ایک تھیلی بھری اور چپکے سے اس کے صحن میں پھینک دی۔ تھوڑی دیر بعد ملا باہر آیا، اس نے تھیلی اٹھائی اور اشرفیاں گننے لگا۔ جب گنتی پوری ہوئی تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا قبول کر لی، ایک کم ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی کبھی دے دینا۔ یہ سن کر سیٹھ فوراً اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ اشرفیاں میری ہیں، مجھے واپس کرو۔ مگر اسے جواب ملا کہ یہ مجھے میرے رب نے دی ہیں، تم کیوں مانگ رہے ہو؟ بات بڑھ گئی اور دونوں قاضی کے پاس جانے لگے۔ راستے میں ملا نے کہا کہ میں ان پرانے کپڑوں میں نہیں جا سکتا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں چلوں تو مجھے اچھے کپڑے دو۔ سیٹھ نے یہ شرط بھی مان لی۔ پھر اس نے کہا کہ اب اتنے اچھے کپڑوں میں پیدل جانا مناسب نہیں، ایک گھوڑا بھی دے دو، اور وہ بھی اسے مل گیا۔ دونوں قاضی کے سامنے پیش ہوئے۔ سیٹھ نے شکایت کی، اس نے میری اشرفیاں لے لی ہیں۔ قاضی نے ملا سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ملا نے تحمل سے کہا، جناب، یہ شخص سچ نہیں بول رہا، ابھی کہہ رہا ہے اشرفیاں اس کی ہیں، کچھ دیر بعد کہے گا یہ کپڑے بھی اس کے ہیں۔ سیٹھ فوراً بول اٹھا، جی ہاں، یہ کپڑے بھی میرے ہیں۔ ملا نے مسکرا کر کہا، اور ابھی یہ کہے گا گھوڑا بھی اس کا ہے۔ سیٹھ غصے میں چیخا، ہاں، گھوڑا بھی میرا ہے۔ یہ سن کر قاضی کو غصہ آ گیا اور اس نے سیٹھ کو جھوٹا قرار دے کر وہاں سے نکال دیا۔ بعد میں سیٹھ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ شرمندہ ہو کر واپس آیا اور معافی مانگی۔ اسے کہا گیا کہ اپنی اشرفیاں لے جاؤ مگر آدھی غریبوں میں بانٹنی ہوں گی۔ اس نے سر جھکا کر یہ بات مان لی۔ اس دن کے بعد وہ صرف امیر نہیں رہا بلکہ ایک بہتر انسان بن گیا۔ اصل دولت وہی ہوتی ہے جو دوسروں کے کام آئے۔